الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن بہ و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ و من یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم و بلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آل محمد بارک وسلم۔ کبھی مکان تو کبھی پل میں لا مکان پہنچے، کبھی مکان تو کبھی پل میں لا مکان پہنچے، میرے حضور مجسم کہاں کہاں پہنچے، جہاں خیالوں کی پرواز ہوش کھو بیٹھی خرد نے دیکھا میرے مصطفیٰ وہاں پہنچے۔ محترم برادران اسلام، مجھ سے پہلے ہمارے امام صاحب حاجی عزیز الرحمن صاحب نے چند باتوں کے اوپر روشنی ڈالی ہی، تمام باتیں کما حق صحیح تھی۔ پرسوں میں نے 2 دانت کھنچوائے سائڈ سے، بہت تکلیف تھی۔ کل 13 بار میں ٹوائلٹ گیا، 13 بار، کل کی بات ہے۔ آج میں نے قبل مغرب بعد عصر ڈائبٹیز چیک کروایا تو شوگر 80 کے اوپر آیا، مگر الحمدللہ اعلیٰ حضرت کا شعر ذہن میں ہے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو اندازہ لگائیے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی عقیدت کی لاج رکھتے ہوئے یہ موقع مجھے دیا، الحمدللہ ہم حق ادا کریں گے۔ یہ تو صرف میری طبیعت کی بات بتائی، اور ایسے تو کئی شبنم کے بادل آئے اور گئے، شبنم کے بادل ایسے تو کئی آئے اور گئے۔ حضرت امام صاحب نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا کہ زیادہ وقت میں برباد کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، آباد کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضور نبی پاک صاحب لاولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زندگی میں صرف اور صرف یہ ایک ہی معجزہ ہوتا، معراج، تو بھی کافی تھا سب باتوں کے اعتبار سے۔ دیکھیے، موازنہ کرنا تو مناسب نہیں۔ آدم علیہ السلام جنت میں تھے نا، جنت سے تشریف لائے نا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہ جائیں، جنت سے تشریف نہ لائیں تو آدم کو فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اسی لیے معراج کے ذریعے حضور کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو عرش مولا کے پائے تک بلند کیا گیا، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ آج بھی مقام عرش مولا کے پائے کا طواف کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں تک نہ پہنچے تو یہاں فضیلت حاصل ہو گئی، تو حضور کو اس سے بھی آگے بلایا گیا۔ آئی بات آپ کو سمجھ میں؟ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 4تھے آسمان تک رفعت ملی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لامکان تک بلایا گیا۔ دیکھتے چلیے، اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نار نمرود میں محفوظ رہے، یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، اے نار ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی سے رکھ میرے ابراہیم کو، سلامن۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر یہ لفظ نہ ہوتا قرآن میں تو نار اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت سیدنا ابراہیم کو نیمونیا ہو جاتا۔ آج کا کورونا، اب یہ سب مہمان برادری ہے، میرا ماننا ہے میمنی سے کچھ تو واقف ہوں گے، اب جس کا نام ہی نہیں ڈھونڈ سکے، کورونا،
کرو نا تو جی ماں جو پے نا، دوسرا تو کیا کہیں اور نکلے ہیں۔ تو نیمونیا کی ایک قسم ہے، نیمونیا ہو جاتا۔ اسی طرح سے حضرت یونس علیہ السلام مچھی کے پیٹ میں 40 دن رہے، تو میرے آقا معراج کے اندر 27 سال رہے۔ کتنے سال؟ 27 سال۔ آپ کہیں گے نہیں، جنزیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک دم میں شرع عرش سے آئے محمد۔ جنزیر ہل رہی تھی، اصلا جنزیر ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، اور اللہ کے نبی گئے اور آئے۔ دیکھیے آپ ہی ہل رہی ہے جنزیر، آئی بات سمجھ میں؟ اور میں نے ابھی کہا 27 سال، 27 سال کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنزیر ہلتے ہلتے یہاں آئی اور کائنات کی روح کھینچ لی گئی، کائنات کی روح کھینچ لی گئی۔ مثال کے طور پہ سامنے گھڑی چل رہی ہے اور پاور کھینچ لیا جائے تو بالکل 9:25 پہ گھڑی بند پڑ جائے گی، سمجھتے ہیں نا؟ اب آپ کئی دنوں بعد، کئی ماہ بعد اس میں پھر پاور ڈالیں گے تو گھڑی تو یہیں سے شروع ہوگی، وہ وقت تو ختم ہو گیا۔ تو اسی طرح سے یہ کائنات کی روح، کائنات کا پاور، کائنات کا کراؤن کھینچ لیا گیا، کائنات وہیں رک گئی، بس یوں ہی رک گئی جنزیر، اور جہاں روح واپس آئی تو یہ شروع ہو گئی۔ جنزیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک دم میں شرع عرش سے آئے محمد۔ کافی نکوت ہیں 2 کتابوں میں خاص، ایک تو معارج النبوت دوسری جلد میں، اور دوسرا رحمت للعالمین حضرت صوفی عابد میاں نقشبندی کی لکھی ہوئی ہے، اس میں یہ تمام نکوت ہیں۔ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کلام پاک میں 3 جگہ معراج کا ذکر ہے، 3 جگہ۔ ایک جگہ خواب کے ذریعے ہے، ایک جگہ سیر کے ذریعے ہے، ایک جگہ نزول کے ذریعے، اور بلکہ میرے ذہن میں تو چوتھی آیت بھی آ رہی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو مومنوں میں پلٹا دیا، بعث فیہم رسولا، اپنے رسول۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معراج شریف کا اصل مقصد کیا تھا؟ توجہ سے سنیے، کلام پاک میں وہ آیت جو ہم نے تلاوت کی، حاجی صاحب نے تلاوت کی، اس میں لفظ ہے سیر۔ سبحان الذی اسرا، اسرا کا مصدر سیر ہے، سیر سے بنا ہوا ہے، سیر یعنی تفریح، پھرنا، آئی بات سمجھ میں؟ اور بھی الفاظ آتے ہوں گے۔ تو حضور سے یہ تفریح آدمی کب کرتا ہے، پھرنے کب جاتا ہے؟ کچھ مقاصد ہوتے ہیں، کچھ مقصد ہوتے ہیں۔ یہاں کیا مقصد تھے؟ ارے اسی سال ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی وصال ہوا، اسی سال شفیق چچا ان کا بھی وصال ہوا۔ حضور کے دل کے اوپر صدمہ رہا، غم رہا، اور اسی لیے اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال۔ محبوب سب سے بڑھ کے تیرے لیے غم تیری امت کا تھا، اور آج یہ غم فطرت کے اعتبار سے تیرے دل پہ چھایا، اور سیر کر لے۔ سبحان الذی اسرا، آیت میں پہلے یہ سبحان یعنی پاک ہے وہ ذات۔ عربی میں سبحان وہاں آتا ہے جہاں آگے کا مضمون حیرت انگیز ہو، کیونکہ معراج کا پورا مضمون ہی حیرت انگیز ہے، اسی لیے آیا سبحان۔ سبحان کے بعد اسرا یعنی سیر، جنت، دوزخ، سماوات وغیرہ وغیرہ کی سیر کروائی گئی۔ سلیکون، کہاں مسجد اقصیٰ، کہاں مسجد حرم، سیر کرائی گئی۔ بے عبدہی، بے آتا ہے ساتھ کے لیے، جیسے معیت اس کو کہتے ہیں، معیت کے لیے، ساتھ کے لیے، جیسے بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اسم نام، اسم اللہ، اسم اللہ، اللہ کا نام، اور بے اسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو یہاں بھی لفظ ہے بے عبدہی۔ اب زیادہ تو ہم بیان نہیں کریں گے یہاں اس نقطے کو، مگر یہاں لفظ ہے عبدہی۔ ارے بے وقوف ہو، اللہ تمہیں عقل نصیب نہ کرے، آپ کو نہیں کہتا، کوئی یہ نہ کہے کہ ہم کو حضور کہہ رہے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں جو معراج کے منکر ہیں، ارے بے وقوف ہو، اللہ تمہیں عقل نصیب نہ کرے۔ کیا ابو جہل اتنا جاہل تھا کہ خواب کے اوپر اعتراض کرتا؟
ہاں نہیں. اور ہمیشہ یاد رکھو عبد خواب دیکھنے والے کو ماں جسم و روح بندہ اسی وقت کہا جائے گا روح اور جسم دونوں ساتھ میں ہو، ورنہ ایک طرفی روح کہا جائے گا ایک طرف جسم کہا جائے گا. مگر یہاں تو ہے بے عبد ہی. یہاں اچھا ایک اور نقطہ ہے جس کو سرکار شاہ عالم نے تذکرہ فارسی میں بیان کیا ہے. ویسے تذکرہ فارسی آپ کی ملفوظات ہیں، لکھنے والوں نے محفل میں لکھ لیے. سرکار شاہ عالم کو بلایا گیا احمد شاہ بادشاہ کی کچہری میں. بادشاہ نے تخت ہٹا دیا، قالین بچھایا، سب قالین پہ بیٹھے ہیں. بادشاہ ہے، حضرت رکن الدین کان سکر ہیں، حضرت قطب عالم ہیں، حضرت سرکار شاہ عالم ہیں، حضرت شیخ احمد گنج کھٹو ہیں، بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور بادشاہ احمد شاہ نے پہلا سوال کیا کہ کیا وجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے جب معراج کا ذکر فرمایا تو بے حبیب ہی نہیں کہا، بے نبی ہی نہیں کہا، بے رسول ہی نہیں کہا، اور بے عبد ہی کہا. اب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. حضرت قطب عالم اور حضرت رکن الدین نے اشارہ کر کے کہا سرکار شاہ عالم سے کہ آپ ہی بیان کیجئے. تو سرکار شاہ عالم بیان کرتے ہیں کہ بالفرض، فار ایگزامپل، بالفرض کسی بھی نبی کو منصب نبوت سے ہٹایا نہیں گیا. بالفرض اگر مان بھی لیں کہ ہٹایا جائے تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا کی جا رہی ہے وہ بندے کی حیثیت سے. نبی کی حیثیت سے کیا ہوگا، رسول کی حیثیت سے کیا ہوگا، محبوب کی حیثیت سے کیا ہوگا، صرف بندے کی حیثیت سے معراج. اور پھر آئی سبحان اللہ معراج کی رات. تو دعا ہمارے والد صاحب نے ہم کو یاد کروائی تھی. پنچ سورہ میں وہ دعا ہے، آج بھی موجود ہے. ہاں، کم کم بے حبیب ہی کنت نام، آدم العاشق والمعشوق لا ینام، کم کم حبیب ہی کنت نام. یہ نہیں سوتے ہیں محبوب، آپ کہاں تک سوئیں گے. سرکار آرام فرماتے معراج کا انداز. تو جب یہ پوری مضمون ختم ہو گیا اور جبریل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تیرے محبوب ابھی تو استراحت فرما رہے ہیں، ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی. تو اللہ نے کہا ہے جبریل تمہاری یاقوتی ملکوتی آنکھیں اسی دن کے لیے پیدا کی ہے، میرے محبوب کے تلووں میں ملو. یہاں آنکھیں ملی گئی اور وہاں حضور نے اپنی آنکھیں کھولی. ارے دیکھیے تو صحیح، تمہارے اور میرے آقا کے قدموں کے تلووں کی یہ شان ہے کہ جبریل آنکھیں مل رہے ہیں. جبریل آنکھیں مل رہے ہیں. تو جب تلووں کی یہ شان ہے تو جسم کی کیا شان ہوگی، سر کی کیا شان ہوگی، مرتبے کی کیا شان ہوگی، کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے. تو اس لیے بے عبدی. پھر ہے لیلہ یعنی رات. ہاں، یہ بڑا اچھا شعر ہے جو ہم مدرسے کی لائف میں پڑھتے تھے. محبوب حسینوں کو دکھائے نہیں جاتے، محبوب حسینوں کو دکھائے نہیں جاتے، اور ابو جہل کو محبوب دکھائے انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے. ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. مردود تو سویا رہ. اور یہاں یہ کام ہو جائے گا. لیلہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک. اور یہ مسجد اقصی تک اس سفر کا نام سیر ہے، اسی لیے اسرا سے شروع ہوا. کیوں؟ صرف اس لیے کہ کفار و مشرکین جو ہیں وہ مسجد اقصی کئی بار آئے گئے، آتے تھے جاتے تھے. محبوب تو بظاہر کبھی نہیں گئے. اور جب یہ آسمانوں کی بات کریں گے تو سوال ہوگا ہی کیا ہے کیا نہیں ہے. تو فوراً یہ کہیں گے کہ مسجد اقصی گیا تھا تو یہ سوال ہوگا کہ بھئی مسجد اقصی کے دروازے کتنے، مسجد اقصی کے کھمبے کتنے، مسجد اقصی کے اندر سیٹ کہاں کہاں ہیں، مسجد اقصی کا جغرافیہ کتنا ہے. یہ سب سوال ہوں گے. اور ہوئے. میں آپ سے سوال کروں، حاجی صاحب سے سوال کروں، مگر چونکہ مناسب نہیں ہے آپ سے سوال کروں، مجھے بتائیے یہ باپ سرا کی مسجد کے اندر وضو کرنے کے نل کوک کتنے ہیں؟ لو معلوم نہیں ہے. برابر اتنے ٹائم سے مسجد میں آ رہے ہیں، وضو بھی کر رہے ہیں، اور کوک کتنے ہیں یہ معلوم نہیں ہے. نہیں ہونے چاہیے، برابر ہے، کیونکہ ان کا آنے کا مقصد نماز کا ہوتا ہے، خدمت کا ہوتا ہے، کوک گننے کا نہیں ہوتا. اب کافروں نے یہی سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیے مسجد اقصی کے کھمبے کتنے ہیں.
کھمبے گننے تو گئے نہیں تھے، مگر میرے آقا کے سامنے جبریل علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو رکھ دیا اور یہاں سے گنا گیا، کھمبے گنے گئے، کھمبے گن کے دکھا رہے ہیں اتنے کھمبے ہیں۔ اس لیے مسجد حرم سے لے کے مسجد اقصیٰ تک، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ، ارے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے، لنریہ تاکہ دیکھیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کبھی آپ نے برکت کو دیکھا ہے؟ برکت دیکھنے کی چیز ہے، محسوس کرنے کی چیز ہے، برکت محسوس کرنے کی چیز ہے۔ ارے آج بالکل چھٹی شریف کی نیاز ہے، ازدحام خوب ہے، اور پھر اپنی حالت تو یہ ہے کہ مسلمانوں ٹوٹ پڑو، دیکھ خطرے میں ہے۔ اپنی حالت تو یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو رہ جائیں تو فوراً فون لگے گا، بابا پبلک بہت ہے، یہ ہمارے اسلم بھائی فون لگاتے ہیں، آصف بھائی لگاتے ہیں، بہت سارے دوست لگاتے ہیں، بابا بہت پبلک ہے، ذرا دعا کیجئے، دعا کر کے بابا نہیں دعا تھی آپ نہیں ترن دیکھو تو سلامت رج رہی، کوانٹیٹیو دیکھ کے کہیں گے نا، برکت کیا ہے وہ نظر نہیں آئے گی، مگر یہاں تو یہ میرے مصطفیٰ کی آنکھوں کی شان ہے کہ برکت دکھانے کے لیے اللہ نے وہاں لیا، لے نوریہ تاکہ دیکھیں۔ آیات نا اللہ کی نشانیاں، بہت ساری اللہ کی نشانیاں۔ اب معراج کے سفر کو مختصر بیان کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی کے مکان پہ استراحت فرما رہے تھے، ابھی تو وہ جو ٹاور ہے اس میں آ گیا یہ مکان، وہاں استراحت فرما رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، اور چھت سے جبریل علیہ السلام آئے، اور پھر تو اٹھایا گیا، نبی کو جگایا گیا، سب کچھ کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا، جبریل کبھی تم میرے یہاں بے اجازت آئے نہیں، آج کیسے آ گئے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یہ آپ کے دروازے پہ اجازت لینے کا محتاج ہے، دوسرے دروازے پہ نہیں، یہ دروازہ آپ کا نہیں، ام ہانی کا دروازہ ہے، اس لیے میں نے اجازت نہیں لی۔ چلو اب باہر نکلے، وہاں سے لے جایا گیا مسجد حرم میں، پھر وہاں سے حدیثوں میں بھی کئی ذکر ملتے ہیں کہ مسجد حرم کے اندر سیڑھی لگائی گئی کعبۃ اللہ کے اوپر، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیڑھی کے ذریعے گئے، اور یہ بھی ہے کہ براق لائی گئی۔ عجیب بات، کہیں سیڑھی ہے کہیں براق ہے، یاد رکھنا معراج ایک بار نہیں کئی بار ہے، معراج ایک بار نہیں کئی بار ہے۔ ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پہ، ایک شب رات، ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پہ، تیری پوری زندگی معراج ہی معراج ہے۔ تو کئی بار معراج ہوئی ہے، اس کا تذکرہ ابھی نہیں کریں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی باہر تشریف لائے سفر کے لیے تو براق سامنے تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق کے اوپر سوار ہونے جا ہی رہے تھے کہ براق نے سیکھی کی۔ سیکھی سمجھو نا، بھڑکا بھڑکا۔ کتاب کا حوالہ نوٹ کریں، مظہر جمال مصطفائی، اور مظہر جمال مصطفائی میں بھی حوالہ تحفۃ القادری کا ہے، مگر میں نے مظہر جمال مصطفائی دیکھی، تو مظہر جمال مصطفائی میں براق نے شیخی کی۔ اب پہلی بات تو یہ کہ براق کیا ہے، کیوں لایا گیا؟ معراج کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جبریل کو کہا گیا کہ میرے محبوب کو آج مجھے بلانا ہے تو براق لاؤ، براق لے کے جاؤ۔ جبریل علیہ السلام جنت میں گئے، جنت کے لالا زاروں میں دیکھا براق چارہ چر رہے تھے، بہت خوبصورت جانور، جانور کہنا بھی بے ادبی ہے۔ اب دیکھا ایک براق دور رو رہا ہے، لاغر ہے تھوڑا دوسرے براقوں سے۔ اب جبریل سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ براق دور روتا کیوں ہے، اسی سے جا کے معلوم کرو۔ تو جبریل براق کے پاس گئے، کہا براق تو روتا کیوں ہے؟ تو براق رو کے کہتا ہے ہم کو اللہ نے پیدا فرمایا، تب سے کہا ہے کہ تمہارے اندر سے ایک کو میں یہ شرف عطا کروں گا کہ میرے محبوب کو اس پہ سوار کروا کے میں سیر کرواؤں گا، ایک کو، تو میں اس لیے روتا ہوں کہ وہ شرف مجھے کہاں سے حاصل ہو، میں اس لیے روتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جبریل یہی براق لے جاؤ۔ پتہ چلا
فراق مصطفیٰ میں رونا بھی نزدیکی مصطفیٰ کا سبب ہے. فراق مصطفیٰ، جدائی مصطفیٰ، اس میں رونا نزدیکی کا سبب ہے. براق کو لائے، پیش کیا. اب جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہونا چاہتے ہیں تو براق نے شیخی کی. تو جبریل براق کو کہتے ہیں، براق نبیوں کے سردار، اللہ کے محبوب، تجھ پہ سوار ہونے جا رہے ہیں، تو شیخی کرتا ہے. بولے جبریل آپ ہمارے بیچ میں مت آؤ. کیا ہے؟ جبریل آپ ہمارے بیچ میں مت آؤ. ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو کہنے کو جی ہوتا ہے گدو تم بھی ہمارے بیچ میں مت آؤ. ہمارا نبی، ہم سلام پڑھے اور تم کو کیوں جلن ہوتی ہے؟ براق نے شیخی کی. جبریل نے کہا تو کہا گیا، براق نے کہا جبریل آپ بیچ میں مت آؤ. حضور مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہیں ہاں براق تم ہی عرض کرو کیا کہنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج تو آپ میرے اوپر سوار ہوں. ہاں، خاکسار کبھی یہ بے ادبی نہ کرے. آج آپ میرے اوپر سوار ہوں اور کل قیامت دوسرے براق پہ سوار ہوں گے، مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا. وعدہ کرو قیامت کے دن بھی مجھ پہ ہی سواری فرمائیں گے. حضور نے وعدہ کیا. تحفۃ القادری مظہر جمال مصطفیٰ کتاب کا نام میں نے دے دیا. اب ہوا یہ کہ براق کو جب یہ مژدہ سنایا گیا تو براق مارے خوشی کے پھول گیا. اب کیا ہے کہ حضور بس ظاہری اعتبار سے براق سے تھوڑے نیچے دکھنے لگے. براق اونچا ہو گیا. اب کیا ہو تو بالکل جیسے وہ کیا کہتے ہیں آپ، وہ جیک یس جزاک اللہ، جیک کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونچے ہونے لگے. جبریل سے معلوم کیا، جبریل یہ کیا ہے؟ کہا آپ کے صاحبزادہ عبد القادر جیلانی آپ کے قدموں تلے ہیں. معراج کے سفر میں 3 بزرگوں کا ذکر تو کئی کتابوں میں نے دیکھا. ایک سرکار عبد القادر جیلانی غوث الاعظم دستگیر، ایک بابا فرید مسعود گنج شگر 2، اور تیسرے امام غزالی، امام محمد غزالی. ذکر انشاءاللہ کریں گے مختصر. پہلے امام محمد غزالی کا ذکر کر دوں ابھی، چونکہ یہاں سے میں روک رہا ہوں بات کو ابھی. ہاں، کیا کہتے ہیں آپ، جرنی بریک. برابر، یہ ریلوے کی زبان ہے. جرنی بریک، جرنی سٹارٹ. ابھی جرنی بریک کر رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے سفر سے نکلنے لگے، سماوات سے گزرنے لگے، وہ مقام آیا جہاں موسیٰ علیہ السلام ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں ان کی بات چیت ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا علماء امتی کمثل انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے، کمثل انبیاء بنی اسرائیل. تو یہ آپ نے کیسے فرمایا؟ اس وقت حضور نے ادھر ادھر دیکھا تو امام محمد غزالی پہ نظر پڑی. امام غزالی کو لایا گیا. حضور کہتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ یہ میری امت کا عالم ہے، آپ گفتگو کرو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کا نام؟ تو امام غزالی کہتے ہیں محمد ابن محمد ابن محمد، میرا نام محمد، میرے باپ کا نام محمد، میرے دادا کا نام محمد. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نے آپ کا نام معلوم کیا تھا، آپ کا شجرہ معلوم نہیں کیا تھا. تو حضرت امام غزالی کہتے ہیں اللہ نے آپ سے اتنا ہی معلوم کیا تھا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور آپ نے کہا اتوکل قال ہی عصای اتوکل علیہا واشبی علی غنمی ولی فیہا مارب اخری. لمبی گفتگو آپ نے بھی تو کی تھی. تو سرکار غزالی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے اس لیے کہ سامنے مقدس ذات تھی، زیادہ موقع ملے. تو سرکار غزالی کہتے ہیں ہاں میں بھی اسی لیے کر رہا ہوں کہ سامنے آپ مقدس ذات ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت غزالی سرکار کی پیٹھ کے اوپر عصا لگایا اور کہا ادب کرو. تو غزالی سرکار جب دنیا میں تشریف لائے تو عصا کا نشان موجود تھا، اور سرکار غوث اعظم جب تشریف لائے تو قدموں کے نشان موجود تھے. اب ایک بار درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ محمد بارک وسلم. مسجد اقصیٰ پہنچے. مسجد اقصیٰ میں نماز ہوئی. ابھی تو نماز فرض بھی نہیں تھی اور ہوئی تو پتہ چلا قرآن نازل ہونے سے پہلے بھی نبی عامل قرآن ہوتے ہیں. نازل ہونے سے پہلے بھی نماز ہوئی. پھر وہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا. اب معراج کے سفر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دنیا پڑی. آپ نے
غیر التفات فرمایا تو میرے دنیا کہتی ہے اپنے نہ صحیح اپنے کسی امتی کے حوالے مجھے کر دیجئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کے ساتھ بلال جنت پیچھے پڑی تو بلال کو جنت عقد کر دیا، عقد کیا جنت کا بلال کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں سے پہلے آسمان پہ پہنچے. اب بخاری شریف کی حدیث اس کی مضمون سے آگے چلیں گے. آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا محمد. جبریل. کہا تمہارے ساتھ کون؟ اب دیکھیے اندر والے کو یہ پتہ نہیں کہ باہر کون ہے، اس لیے تو پوچھا کون؟ کہا جبریل. تو کہا آپ کے ساتھ کون؟ واہ جبریل، واہ 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 دروان واہ، ساتھ کو تو دیکھ لیا کہ کون ہے اور پھر سوال کر دے. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تب اندر سے سوال ہوا کہ آئے ہیں کہ بلائے گئے ہیں؟ ہائے 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 کیا پیارا سوال ہے. تو کہا گیا کہ یہ بلائے گئے ہیں. پھٹ دے کے دروازہ کھول دیا. پتہ چلا کہ یار یہ تو کائنات کے مالک و مختار ہیں، جب چاہیں آئیں اور جب چاہیں جائیں. آج آئے ہیں کہ بلائے گئے ہیں؟ بلائے گئے ہیں. تو بس آج ہم کو ادب سے کھڑا رہنا پڑے گا. اسی لیے اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے. سب اپنے پرچم جھکاتے گئے اور میرے آقا سفر کرتے گئے. اب آسمان میں داخل ہوئے، اس کے ساتھ ہی حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات، جنتیوں اور دوزخیوں سے ملاقات دائیں بائیں. اور جب سوال کیا گیا تو جواب میں کہ یہ آدم کی اولاد ہے، یہ دوزخی ہیں، یہ جنتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں. پھر آگے بڑھے آگے بڑھے آگے بڑھے یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اب بالکل عرش کے قریب 7ویں آسمان پہ لامکان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا بید میری سمجھ میں یہ آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا رب ارنی، رب دکھ جا. تو آواز آئی قال لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکو گے. ہم نہیں دکھیں گے یا نہیں؟ تم نہیں دیکھ سکو گے. اور پھر دکھایا اپنا جلوہ. موسیٰ علیہ السلام گش کھا کے گر گئے اور کئی سالوں کے بعد ہوش آیا. نظر پڑی ایک پتھر کے اوپر لکھا ہوا تھا یتیم کے مال میں خیانت مت کرو. ارے کس نبی نے کب کس یتیم کا مال کھایا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو طور کے اوپر کیوں دکھایا جا رہا ہے کہ یتیم کے مال میں خیانت نہ کرو؟ اس کا مطلب یہ کہ ارے میرا دیدہ تو یتیم ابی طالب محمد ابن عبداللہ کا حق ہے، ابھی سے تم اس میں خیانت مت کرو. آئی بات سمجھ؟ یتیم کے مال میں خیانت مت کرو. اور پھر صرف ایک جھلک دیکھی جس نبی نے، اس نبی کی آنکھوں کی طاقت کا یہ عالم کہ 40 کوس دور، پہلے 40 کوس کو سمجھیے، 40 کوس یعنی 60 میل، 60 میل کو سمجھیے، 60 میل یعنی 90 کلومیٹر، 90 کلومیٹر دور کالی رات میں، کالے گھاس میں، کالے پتھر کے اوپر کالی چونٹی چلتی تھی، اس کو بھی موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیتے. تو ایک جلوہ دیکھنے سے موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں یہ طاقت آ گئی کہ 90 کلومیٹر دور کالی رات میں، کالے گھاس میں، کالے پتھر کے اوپر کالی چونٹی کو چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ارے یقین کرو میرے آقا ہم کو اور آپ کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہم کو، یہ یقین کرو، یہ انتہائی ضروری ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی گفتگو، جانے کی نہیں لوٹنے کی، کیونکہ مجھے مختصر کرنا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا. تو بات کی گفتگو یہ ہے لوٹنے کے وقت کی نمازیں 50 نہیں پڑھ سکے گی امت، نہیں پڑھ سکے گی. اب 40 نہیں پڑھ سکے، اب 30 نہیں پڑھ سکے گی، اب 20 نہیں پڑھ سکے گی، جاؤ. اب 10 نہیں پڑھ سکے گی، جاؤ. اب 5 نہیں پڑھ سکے گی، جاؤ. کہ اب تو مجھے شرم آتی ہے، بس نہیں جاؤں گا یہ نہیں کہ اب تو مجھے شرم آتی ہے. کاش کہ آقا موسیٰ علیہ السلام کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بار چلے جاتے تو ہم غافلوں کا کام بن جاتا. پھر ضرورت ہی کہاں رہتی اس جگہ کی، جب دیکھو تب مولوی اور پیر نماز 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 کر. نہیں، اب نہیں جانا، مجھے شرم آتی. ایک سوال کا جواب دو. موسیٰ علیہ السلام کے وصال کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو کتنے سال بیچ میں؟
بھائی 2000 تو مان نہیں پڑیں گے. کیا کتنے سال؟ 2000 سال مان نہیں پڑیں گے. 2000 سال پہلے اللہ کے مقبول بندے نبی برحق کلیم اللہ وصال فرما گئے ہیں تو بھی مدد کر رہے ہیں. 50 کی 5 کروا رہے ہیں. جو بزرگوں کی مدد کو مانتا ہے وہ 5 پڑھ, یہ تو برابر ہے. ارے تم تو نہیں مانتے, پڑھو 50. تم نہیں مانتے کہ ارواح مدد کرتی ہے تو پڑھو 50. ہم منع نہیں کرتے. اور شاید مجھے لگتا ہے کہ یہی دکھانے کے لیے پیشانی کو ہاتھی کا چمڑا بنا دیا گیا گھس گھس کے, مگر نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے لوٹے. اب صبح کا وقت ہے, بہت ساری باتیں ہوئی, مگر ایک یا دو باتوں پر نظر ڈالیں گے. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی محمد وآلہ وسلم. بہت ساری باتیں ہوئی بعد میں بھی. اب ایک بات صرف کہ پہلے یہ بتائیے, آپ گئے تھے نا مسجد اقصیٰ؟ بولے ہاں. مسجد اقصیٰ کے کھمبے گنتی. پھر کہا اور کچھ علامت؟ بولے ہاں. ہمارا یہ قافلہ یہاں سے گیا ہے فلسطین, وہ کب آئے گا؟ کہا وہ فلاں تاریخ صبح کے وقت آئے گا, سورج طلوع ہونے کے وقت پہنچے گا. کیونکہ عرب لوگ رات کو سفر کرتے ہیں اکثر. طلوع ہونے کے وقت آئے گا. ہاں, قافلہ جلد بھی آ سکتا ہے, لیٹ بھی آ سکتا ہے. اب موقع ملے گا ہنگامہ کرنے کا. تو یہاں سب جمع ہو گئے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق ہل کے اوپر چڑھتے ہیں اترتے ہیں, چڑھتے ہیں اترتے ہیں, چڑھتے ہیں اترتے ہیں. اے ابی بکر, میں نے کہا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ قافلہ آئے گا, کیا تجھے یقین نہیں؟ کہا یا رسول اللہ یقین تو ہے. یقین تو اس حد تک ہے کہ اگر قافلہ موت کے گھاٹ اتر گیا تو اب سورج طلوع نہیں ہو سکتا. یقین تو اس حد تک ہے, مگر یہ کافر جھوٹے ہیں, اس لیے میں اپ ڈاؤن کرتا ہوں. اب یہاں سے ایک کافر چلایا کہ وہ گرد اڑ رہی ہے, قافلہ آ رہا ہے, اور یہاں ابوبکر صدیق کہتے ہیں وہ سورج نکل رہا ہے. اندازہ لگائیے معراج کے اندر کتنے نقطے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نمازیں اسی رات کو ہم کو نصیب ہوئی ہے, اس لیے اس رات کو بالکل دل جمعی کے ساتھ نمازوں میں لگانا چاہیے اور نمازیں پڑھنی چاہیے. اور نماز کیا ہے, آپ نے کیا سمجھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مزہ, جو لطف مجھے اللہ کے دیدار میں آیا تھا, وہ لطف مجھے نماز میں آتا ہے. نماز میں وہی لطف آتا ہے. اور اسی لیے کہا الصلاۃ معراج المومنین, نماز ہے وہ مومن کی معراج ہے. اللہ رب العزت معراج کی عظمت اور نماز کی حقیقت سمجھنے کی ہم کو توفیق عطا کرے. میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ میری حالت کیا ہے, مگر یہ تو آپ لوگوں کی عقیدت کے مد نظر مجھے اتنی گفتگو کرنی پڑی. اللہ رب العزت تمام جائز دعائیں آپ کی قبول فرمائے اور آپ کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ رکھے. فما علینا الا البلاغ.